وہ شخص سب سے بہترین زندگی بسر کرتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے کسی غیر پر بھروسہ نہیں کرتا۔ سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت و عمل اور جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ۔ حق کے راستے پر ثابت قدم اور مضبوط رہو، چاہے یہ راستہ دکھ اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہو۔ اگر تم کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے اعمال میں آزاد اور دیانتدار رہو۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے گناہوں کی فکر میں رہو اور اپنے گناہوں سے غافل ہو جاؤ۔ اس پر ظلم کرنے سے بچو جس کا تیرے خلاف خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ جب تم مایوس ہو جاؤ اور کوئی راستہ نہ دکھائی دے تو صرف لچک اور مشکلات کے مقابلے میں اعتدال ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ جب کوئی فقیر تم سے مدد مانگتا ہے تو اس کی خودداری مجروح ہوتی ہے، تو پھر اس کی عزت نفس کو مزید مجروح نہ کرو۔ رشتہ داروں سے ملاقات اور تعلق قائم رکھنا عمر میں برکت اور زندگی میں وسعت لاتا ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ اسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر فقر، بیماری اور موت نہ ہوتی تو انسان کسی کے سامنے نہ جھکتا۔ کسی غمزدہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہ کرو۔ اپنے آپ کو کسی کمتر چیز کے بدلے فروخت نہ کرو۔ جو دنیاوی لذتوں پر قناعت کرے وہ حقیر اور کمینگی پر راضی ہوا۔ بردباری انسان کا زیور ہے، وعدے کی پاسداری شرافت کی نشانی ہے، اور دوسروں سے میل جول اللہ کی نعمت ہے۔ ایسا سب کچھ نہیں لیکن یہ ضروری ہے، مگر تعلقات اور تجربات زیادہ قیمتی ہیں۔ نہیں کہنا سیکھو، اپنی حدود کا احترام کرو تاکہ تھکن اور دباؤ سے بچ سکو۔ خوف کو خود پر قابو نہ پانے دو، اپنے خوف کا سامنا کرو تاکہ خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا ہو۔ چیزوں سے زیادہ تجربات کی قدر کرو، یادیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں، چیزیں نہیں۔ سیکھنا کبھی مت چھوڑو، علم ذہن کو تیز رکھتا ہے اور نئے در کھولتا ہے۔ مضبوط رہو، زندگی کی مشکلات ناگزیر ہیں مگر مضبوطی تمہیں واپس سنبھالتی ہے۔ سخاوت اپناؤ، بغیر کسی امید کے دینا دل کو سکون دیتا ہے۔ رشتوں کی قدر کرو، ان تعلقات کو مضبوط بناؤ جو تمہیں حوصلہ اور محبت دیتے ہیں۔ حقیقت پسندانہ مقاصد طے کرو، بڑے خواب دیکھو مگر قابل حصول رہو۔ کامل ہونے کی ضد چھوڑ دو، کمال پسندی ایک تھکا دینے والا وہم ہے۔ اپنے خاندان کو عزیز رکھو، وہ اکثر تمہارے سب سے وفادار ساتھی ہوتے ہیں۔ خود کو چیلنج کرو، ترقی تب ہوتی ہے جب تم اپنی راحت کی حد سے باہر آتے ہو۔ کام ٹالنے کی عادت چھوڑ دو، تاخیر صرف دباؤ اور بے چینی بڑھاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرو، چھوٹے نیک عمل کسی کا دن بدل سکتے ہیں۔ اپنے الفاظ کا خیال رکھو، یہ کسی کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور گرا بھی۔ خود سے محبت کرو، خود سے محبت ہی دوسروں کے ساتھ صحت مند رشتوں کی بنیاد ہے۔ ناکامی سے نہ ڈرو، ناکامیاں کامیابی کی طرف بڑھنے کے زینے ہیں۔ خامیوں کو قبول کرو، نامکمل ہونا انسان ہونے کا حصہ ہے۔ اس پر توجہ دو جو تمہارے قابو میں ہے، جو نہیں بدل سکتا اس پر توانائی ضائع نہ کرو۔ سچ بولو، سچائی اعتماد اور مضبوط رشتے پیدا کرتی ہے۔ سننا سیکھو، ہر گفتگو میں سننا اتنا ہی ضروری ہے
جتنا بولنا۔ اپنی بصیرت پر بھروسہ کرو۔ غیر یقینی حالات میں اکثر یہی درست رہنمائی کرتی ہے۔ مثبت لوگوں کے درمیان رہو، وہ تمہیں مشکل وقت میں حوصلہ دیں گے۔ خود پر یقین رکھو، اعتماد تمہاری مکمل صلاحیتوں کو کھولنے کی کنجی ہے۔ خود کا موازنہ دوسروں سے مت کرو، ہر انسان کا سفر منفرد ہوتا ہے۔ صبر کرو، عظیم چیزیں وقت لیتی ہیں۔ ذمہ داری لو، اپنے اعمال اور فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرو، چاہے اچھے ہوں یا برے۔ اپنی عزت کرو، جب تم خود کا احترام کرو گے لوگ بھی تمہارا احترام کریں گے۔ دوسروں کو معاف کرو، کینہ رکھنا آخر کار تمہیں ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ وقت کی قدر کرو، وقت محدود ہے، ہر لمحے کو بہترین طریقے سے گزارو۔ جب ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، کیا تو میرے نفس کو مزید بگاڑنا چاہتا ہے؟ اس شخص پر بھروسہ نہ کرو جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا۔ اس پر بھروسہ نہ کرو جو دیندار ہو مگر آزمائش سے نہ گزرا ہو۔ وہی دوست ہیں جو تمہیں تمہاری خامیاں بتائیں اور کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا گویا اسے ذبح کرنا ہے۔ زیادہ ہنسنا عمر کم کرتا ہے اور دکھاوا، چمک دمک اور سہولت پرستی موت سے غفلت کی علامت ہے۔ لالچ اور ہرس میں فخر ہے، بے لوثی میں دولت ہے اور صبر کے ساتھ بدلے کی خواہش رکھنا غنیمت ہے۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں سے آگاہ کرے۔ درندوں سے دوستی نہ کرو، اگرچہ وہ نیت سے اچھے ہوں، لیکن الزام ان پر آئے گا۔ مصروفیت سے پہلے فرصت اور موت سے پہلے بڑھاپا زندگی کی نعمت ہے۔ دنیا میں عزت مال سے ہے اور آخرت میں عزت نیک اعمال سے۔ جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ، اگرچہ آدھی کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو میٹھے بول سے۔ جو تمہیں تمہارے عیب دکھائے وہ تمہارا دوست ہے، اور جو تمہاری جھوٹی تعریف کرے وہ تمہارا قاتل ہے۔ عمل صالح خود بخود انسان کو قابل تعریف بنا دیتا ہے، اور نیک انجام از خود ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود و ملعون ہوا۔ ایک لمحے کے واسطے اللہ کا ہو رہنا خلائق زمین و آسمان کے اعمال سے بہتر ہے۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ بدترین انسانی کمزوری ہے۔ ہرس سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ بلند درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہو مگر عفو درگزر سے کام لے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ لوگوں کی تعریف اپنے عمل اور کامیابیوں سے حاصل کرو، اور سستی و کاہلی کے ذریعے خود کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ہے جو انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کے لیے صرف ایک زبان کا کھیل ہے۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بجائے خود جرم ہے۔ اگر جیب میں پیسے نہیں تو یہ کلمات 81 مرتبہ پڑھ لو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا باسط یا غنی۔ غیب سے ایسا بندوبست ہوگا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ سچی عاجزی اور اللہ کے خوف کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہری عمل سے نہیں۔
جب کوئی عالم لغزش کرتا ہے تو وہ خود کو گمراہی کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ لوگوں سے حسن سلوک و دانائی ہے، نرمی سے درخواست آدھا علم ہے، اور صحیح حکمت عملی آدھی روزی ہے۔